رمضان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو 2-3 چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک ہماری کچھ ذہنی تیاریاں ہوں گی، مثال کے طور پر یہ سوچنا کہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہے، روزے رکھے ہی کیوں جائیں، اس طرح کے سوالات کے جواب جو ہیں ان کو جان لینا چاہیے۔ مختصر طور پر میں قرآن کا مدعا بیان کر دیتا ہوں، باقی جو سوالات آپ کریں گے تو سمجھ جائیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تتقون بن جاؤ۔ اس کے 2 معنی ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ تقوی اختیار کرو، یعنی روزے رکھنے سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ دوسری چیز اس سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ روزے رکھنے سے نجات حاصل ہوتی ہے دوزخ سے، آگ سے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں کو اگر ملا کر بات کی جائے تو روزوں سے جو ثمرہ ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ تقوی ہے، اور اس تقوی کی وجہ سے ہم دوزخ کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ اس کی اہمیت ہے، اس کا مقصد ہے۔ اس اہمیت کو پیش نظر رکھ کے ہم ایک جد و جہد کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پا سکتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنے لیے تقوی کا سامان کریں یا دوزخ سے بچنے کے لیے ایک راستہ اپنے لیے پیدا کر لیں۔ ظاہر ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتے ہیں کہ پچھلے 10-11 مہینے کے جو کرتوت ہیں وہ شاید دھو لیے جائیں اس کے اندر، تو تقوی بھی پیدا ہو جائے اور ہمارے لیے ایک زاد سفر بن جائے کہ کل قیامت والے دن ہم خدا کے حضور جب پیش ہوں تو ہمارے پاس کچھ دینے کو چیز موجود ہو۔ ذہنی تیاری کے ساتھ ساتھ جسمانی تیاری بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کی کمزوری ہے، آپ روزے نہیں رکھ سکتے، تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ کمزور جسم جو ہیں وہ رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں اور اچھے خاصے روزے رکھتے رکھتے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ پہلے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں سے تھوڑے چند دن پہلے روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا ہے، تاکہ ہماری جو جسم کی قوتیں ہیں وہ بحال ہو جائیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو کوئی ایسا مرض ہے جو روزے رکھنے میں رکاوٹ ہے تو اس کے پہلو سے بھی تیاری کر لیں کہ میں مثلاً ہفتے میں 1 روزہ رکھوں گا، 2 رکھوں گا۔ مثلاً میں نے چند سال پہلے ایک صاحب کو، ان کو شوگر تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں روزے کیسے رکھوں، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دوائیوں کے ٹائم تبدیل کر دیں۔ 3 ٹائم آپ دوا لیتے ہیں تو وہ رات کو لینا شروع کر دیں اور صبح آپ روزہ رکھ لیا کریں۔ تو انہوں نے تجربہ کیا تو ان کا تو کامیاب رہا۔ اس طرح کے کوئی بھی حل نکالے جا سکتے ہیں اپنے بارے میں، کہ ہم اپنے بارے میں اپنی بیماری کے لحاظ سے کچھ تبدیلی اس طرح کی کر لیں اپنے کاموں میں۔ اسی طرح جسم کے ساتھ ساتھ جو ہمیں تیاری کرنی ہے وہ اپنی رویوں اور اپنے مزاج کے پہلو سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے کہ دوسروں کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، یا فحش گوئی کرنا، یا فحش بینی کرنا، اس طرح کی عادتیں پڑ جاتی ہیں۔ ان عادتوں کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ اب رمضان میں ہم ایک بریک لینے جا رہے ہیں، خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اس طرح کی چیزیں نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ کہیں، نہ کریں۔ تو یہ بھی اس پہلو سے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے کہ اپنی عادات، اپنے جو بری عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں، بعض اچھی عادتیں بھی، مثلاً چائے پینا بری عادت نہیں ہے، لیکن وہ روزے دار کو تنگ کرتی ہے، خاص طور سے پہلے چند روزے جس کو عادت پڑی ہو 3-3 4-4 دفعہ چائے پینے کی، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو جاتے۔ تو اگر ابھی آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں اور چائے کم کر دیں مثلاً، تو رمضان میں آپ کو ایک سہولت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اوقات کار کے لحاظ سے تیاری کرنی چاہیے، جس کو ٹائم ٹیبل یا شیڈیول کہہ لیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب رمضان میں اٹھنے اور سونے کے ٹائم بدل جائیں گے، کھانے پینے کے ٹائم بدل جائیں گے، تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اور پھر ہمیں پاکستان جیسے ملکوں میں جو اسلامی ممالک ہیں وہاں چھٹی بھی جلدی ہو جاتی ہے، دفاتر سے کام بند ہو جاتے ہیں، تو اس پہلو سے ہم کیا اپنے اندر پہلے سے تیاری کر کے رکھیں، اور نئے شیڈیول میں اپنے نئے پروگرام شامل کرنے ہوں گے۔ مثلاً آپ نے قرآن پڑھنا ہے، یا قرآن یاد کرنا ہے، یا دعائیں یاد کرنی ہے، یا ترجمے سے قرآن پڑھنا ہے، اس طرح کی چیزیں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے تو اس کے لیے اپنا کوئی ٹائم ٹیبل سا بنا لیں کہ رمضان میں ہم نے کیسے کرنا ہے۔
یہ چند چیزیں تھیں جو بنیادی طور پر میں سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، رمضان کو ہم نے استقبال کرنا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ میں نے اور آپ نے تقویٰ حاصل کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی خدا کے حضور کرانی ہے۔